حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام دے اتنے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منو مبعوث فرمایا ہے، منو اس کائنات دے وچ بھیجیا ہے تاکہ میں لوکاں دے وچ رہ کے انہاں نوں اخلاق دیاں بلندیاں دے اتے پہنچا۔ دین اسلام دے وچ اخلاق، بھائی چارہ، اچھا سلوک ایک ایسا عمل ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے بڑے نمازی پرہیزی بھی اس مقام تک نہیں پہنچتے جس مقام تے اچھے اخلاق پہنچ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے وچ عبادت دا نظارہ پیش کیتا، ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام وچ کھڑیا رہنا، سجدے وچ رات گزار دینی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتاں نازل فرمائیاں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن اس واسطے میں نازل نہیں کیتا کہ تسی اپنے آپ نے مشقت پا دو، تو لہٰذا تھوڑی عبادت کرا کرو۔ عبادت تو ہو کے آمد پاک بالکل نہیں، تھوڑی امید نہیں لا الا قلیلا۔ اے میرے محبوب اگر تسی رات کو عبادت کرنی ہے تے ادھی رات یا رات کا کچھ حصہ عبادت کریا کرو، آرام بھی کریا کرو۔ اے حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا، حضور پاک بار بار عبادت لمبی تو لمبی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں کہ میرے محبوب تھوڑی کریا کرو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اخلاق کا مظاہرہ کیتا، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے نال اچھا سلوک، لوگوں کے نال برتاؤ جدو اچھا رکھیا، اچھا اخلاق پیش کیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہویا انکا لعلی خلق عظیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب تسی زمین اتے لوگاں دے سامنے اچھا اخلاق پیش کرتے ہو، میں عرشہ تے بیٹھ کے تھوڑے اس اخلاق دی تعریف کروں۔ سبحان اللہ، اچھے اخلاق دی تعریف۔ سبحان اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں اخلاق پیش کیتا، جڑے آپ قتل کرن دے بھی درپے آئے لوگ، جڑے سمجھتے آئے کہ اسی راتوں رات انہاں نوں نعوذ باللہ شہید کر دیے، حضور پاک نے انہاں نوں ہی معاف کر کے بخشایا۔ سبق دیتا سانوں کہ محبت رسول دا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ شریعت مصطفیٰ دے اتے چلے جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نوں دس دو کہ اگر تسی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرو، حضور پاک دی گل نوں منو جو حضور پاک کہندے نے، جو آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ المنورہ تشریف فرما ہے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا حضور پاک دے کولوں کہ یا رسول اللہ تھانوں کدے بہت زیادہ بھی تنگ کیتا گیا ہے کہ جس پریشانی کی وجہ تو تسی بھی گھبرا گئے ہو اور تھانوں بھی لگے کہ بہت بڑی دکھ ہے، تکلیف ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں، میں جب طائف گیا نا لوگوں کو دین اسلام والا بلان واسطے طائف جدو گیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیتا کہ پہلا تے انہوں نے میری بات سنن تو انکار کر دیتا۔ جب طائف تشریف لے گئے کہ مکہ المکرمہ تو تقریباً 40-50 کلومیٹر کے فاصلے سے طائف کا علاقہ ہے، تو یہ حضور پاک نے رشتے وچ نانکے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ طائف تو نہیں آئیاں، تو اس لحاظ کے نال آپ نے نانکے بھی پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنے چلا گیا، اتنے جا کے لوگوں کو دین دی تبلیغ کی تھی، تو لوگوں نے پہلا تو
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਸੁਬਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲਲਾ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਇਫ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। تو حضور پاک نے فرمایا میں تے تانوں دین اسلام دی تبلیغ کرن واسطے آیا، تانوں اللہ تعالیٰ دے عذاب تو بچان واسطے آیا کہ تسی اللہ تعالیٰ دی رحمت دے سائے میں چلے جاؤ۔ تو اس نے آخر دے اتے بڑے گستاخانہ الفاظ وچ کیا کہ اگر تے تو سچا ہے اپنے اس قول دے وچ تے پھر اگر اسی طرح انکار کیتا تے سارے تے بہت بڑا عذاب آوے گا، لیکن اگر تو سچا نہیں تے ایسے بندے نال میں گل کرن واسطے تیار نہیں، لہٰذا نکل جاؤ سارے علاقے وچ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے اونٹ دی تے سوار ہویا، حضرت زید بن حارثہ ایک صحابی غلام آپ دے نال آئے، تو فرماتے ہیں کہ میں اتوں نکلیا تے کچھ بانش نوجوان میرے مگن لا سڑے جڑے پتھر مارتے ہیں، پھر میرے جانور کو بھی مارتے ہیں، کئی دفعہ حضور فرماتے میں گریا، پھر اٹھیا، پھر گریا۔ ایک نزدیک باغ ایک انگوراں دا باغ، تو حضور فرماتے ہیں کہ اتنے اسی اس دے وچ پناہ لئی، ایک درخت دے تھلے اسی بیٹھے، اور اتبا ایک بہت بڑا دشمن ہے حضور پاک دا، اتبا بہت بڑا دشمن، اور اس نے دشمنی وچ ہی اپنا وقت گزاریا۔ تے جڑا دشمن ہوندا ہے نا، دشمن اُدا دل نرم نہیں ہوتا، کدے بھی نرم نہیں ہوتا اُدا دل، جو کوشش کرتا ہے کہ میں نقصان ہی پہنچاواں، یہ دشمن دے اپنے ایک طریقے ہوندے۔ تو اتبا بہت بڑا دشمن آ، جدوں انہیں اس حالت حضور پاک کو ویکھیا نا کہ آپ دے جسم وچوں خون نکلدا پیا اور بڑی سخت حالت ہے، تے او بھی قریشی، چونکہ بھی قریشی آ تے حضور پاک بھی قریشی آ ہے، تو پھر وہ قریشی خون نے جوش ماریا تے او بھی رون لگ گیا۔ حضور پاک کو ویکھ کے نا انہاں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اس نے کہا اس محمد بن عبداللہ دے نال کی حال کر دتا ہے طائف والے نے۔ پھر وہ دوڑ کے گیا اندر، پلیٹ لئی انگوراں دے گچھے توڑ کے پلیٹ وچ رکھ کے تے اپنے غلام نوں کہندا ہے کہ جا اس زخمی بندے نوں دے آ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او لے کے آیا، حضور پاک دے سامنے انگور پیش کیتے، آپ دے جسم وچوں خون نکل کے آپ دے نالین مبارک نوں رنگین کرتا پیا۔ یہ حالت ہو گئی حضور پاک دی، سخت پریشان کیتا، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ منو یقین ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے بد دعا ہی کرن گے تے ہونے انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے تے عرض کی یا اللہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، اے بندو نہیں جانتے میں تیرا نبی ہوں۔ حضور پاک نے ایسا دعا کر کے نا انہاں واسطے بلائی دی دعا کر کے اے سانو سبق دیتا ہے۔ میں پہلا عرض کیتی ہے نا کہ حضور پاک نے اچھے اخلاق دا سانو حکم دیتا، اچھے اخلاق دا، اس دے وچ سانو سبق دیتا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنا، کسی دی غلطی دے اوتے درگزر کر دینا، یہ حضور پاک نے فرمایا اے معاف کرنا سیکھو۔ اور ایک روایت وچ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کر دینا ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت والے دن جدوں بندے دے نامہ اعمال وچ گناہ دیاں گٹھڑیاں ہون گیاں نا، بہت زیادہ گناہ ہون گے تے او کمدا ہوے گا کہ اپنے گناہاں دی وجہ دے نال تے احکم الحاکمین دی بارگاہ جو پیش ہوے گا تو اللہ تعالیٰ اچانک انہوں فرمان گے کہ جاؤ میں اس کو معاف کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا اللہ میرے تیرے نامہ اعمال تولے جانے میں، یا اللہ ہجی تے منوں اس تے اوتے جزا سزا دا میرے اوتے مقدمہ ہونا ہے، یا اللہ پہلا ہی کیویں معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان گے کہ میرے بندے تو یاد کر ہے تیرے اوتے بھی ایک دفعہ دنیا دے وچ ظلم ہویا ہا، جس طرح تو دنیا وچ معاف کر دیتا ایویں ہی اج محض وچ میں تینوں معاف کر۔ سبحان اللہ۔ معاف کر دینا یہ اچھے اخلاق کا
اور غزوہ حنین اے دوسرا صرف چند افراد حضور پاک دے کے رہ گئے ہیں، باقی کفار نے گھیر دیا حضور پاک کو، بار بار تیر چلاتے سخت انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، کافی سارے صحابہ کرام اودے وچ زخمی ہوئے، بہت زیادہ نقصان ہویا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور پھر مسلمان برسرے فتح آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال غنیمت ملیا۔ غزوہ حنین دے وچ بہت زیادہ مال غنیمت، بہت زیادہ لوگوں کو گرفتار کیتا، سونا چاندی، ایک لمبی فہرست ہے کہ سب نالوں زیادہ مال جڑا مال غنیمت دے زمرے وچ حاصل ہویا نا وہ غزوہ حنین وچ ہویا، غزوہ حنین وچ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان دے وچ تقریباً روایتاں جاتا ہے کہ 4 دن جنگ تو بعد بیٹھے رہے، 4 دن بیٹھے رہے، اور آپ دے دل وچ خیال آیا کہ اے حنین والے آ کے سارے کو معافی مانگ لین، اسی سب کچھ ہی واپس کر دیں۔ اے حضور پاک دے دل وچ اے حنین والے وہ لوگ نے کہ جنہاں نے سخت نقصان پہنچایا اس وقت۔ حضور پاک دے ارد گرد چند فرد رہ گئے بس، وہ بار بار حملہ کرتے کہ حضور پاک تشریف کریے، حضور پاک دے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ نے 4 دن بیٹھے رہے۔ آخر جدو چوتھے دن بھی وہ نہ آئے تو حضور پاک نے سارا مال پھر غازیاں وچ فوجاں کو تقسیم کر دیا سارا۔ جو تقسیم ہو گیا، جنہوں جانور ملنے وہ مل گئے، جنہوں قیدی ملنے وہ مل گئے، کوئی سونا چاندی جو کچھ بھی آنا مالے غنیمت حضور نے تقسیم کر دیتا۔ تو تقسیم کر کے جان لگے، تقریباً چاشر کا ٹائم ہویا کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ سانو معافی دیتی جائے۔ حضور پاک نے فرمایا میں تے 4 دن ہو گئے نے ایتھے اسے کام واسطے بیٹھے رہا کہ تسی آو، لیکن ہون تے میں تقسیم کر چکیا سب کچھ، جو کچھ بھی مال غنیمت تھا میں تقسیم کر چکیا ہاں، تے ہون تے واپس نہیں ملتا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حل کٹو کہ سانو معافی ہو گیا۔ یہ وہ کہتے ہیں پہ جڑے 4 دن پہلا قتل کرنے واسطے تیار ہے، یہ وہ کہتے ہیں حضور پاک کے سامنے یا رسول اللہ کوئی حل کٹو ساڈے واسطے۔ تو حضور پاک نے فرمایا چلو تسی لیٹ ہو گئے ہو، یہ میں حل کرنا کہ یا اپنے قیدی لے لو بندے تے یا پھر دوجا مال غنیمت لے لو۔ تو حضور پاک نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی مال نہیں لینا، سارے قیدی بندے واپس کرو۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا پھر جی کرو ہن ایویں منگیے تے کہ ساڈے فوجی بھی بندے نہ ہو، کیونکہ نئے نئے کلمہ پڑھن والے آئے نا، ہیں صحابہ کرام آئے منتے آئے حضور پاک نے دل و جان دے نال، لیکن حضور پاک نے سانو بھی ایک سبق دینا، حکمت عملی کا سبق کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تسی جی کرو زور دی نماز جو سی پڑھیے نا، تو جدو میں سلام پھیرا تو تسی اس وقت کھڑے ہو جائیو تو تسی اعلان کریو کہ یا رسول اللہ سانو معافی دو، یا رسول اللہ معافی دو، پھر میں تہاڈے واسطے کوئی حل کڈا۔ تو زور دی نماز حضور پاک نے پڑھائی، وہ کھڑے ہو کے یا رسول اللہ معافی دو، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہن تسی آ گئے ہو تو چلو منگو کہ منگدے ہو؟ انہوں نے آکھیا جی سارے قیدی واپس کرو، سانو مال نہیں چاہیے، مال تو سانو قیدی سارے دے دو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو اگر تسی قیدی واپس لینا چاہتے ہو نا تے جڑے میرے حصے وچ قیدی آئے نے وہ میں آزاد کیتے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو میرے حصے قیدی آئے نے وہ میں آزاد کیتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جو میرے حصے قیدی نے میں نہیں آزاد کیتے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جو میرے حصے قیدی، وہاں اس طرح کرتے تمام صحابہ کرام نے سارے قیدی آزاد کر دیے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک آزادی نہیں صرف، چونکہ تسی میرے کو مہمان بن کے آئے ہو، میں ان سارے قیدیاں کو ایک ایک سوٹ کا تحفہ بھی دینا، میں تمہیں کس طرح رخصت کراں گا۔ اے پاک نبی دی زبان وچ الفاظ نکلنے آئے کہ او جڑے آئے ہیں اپنے قیدی چھڑان واسطے، وہی قدماں تے گر کے تے یا رسول اللہ اتنے بڑے اخلاق دے تسی مالک ہو، اسی تہاڈے تو دور رویے نہیں ہو سکدا، سانو کلمہ پڑھا کے اسلام چھڑا۔ سبحان اللہ۔ اے ایک اخلاق کہ جس اخلاق دی وجہ دے نال تلوار دے زور تے بھی اسلام پھیلیا ہے، تلوار دی نفی نہیں ہے، تلوار دے زور تے بھی اسلام پھیلیا ہے، لیکن بہت زیادہ اسلام پھیلیا ہے اخلاق دے زور تے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تو جب نکل کے گئے نا ہجرت
داخل ہوئے نے 8 سال بعد مکہ المکرمہ حضور پاک داخل ہوئے اپنی فوج لے کے، تو حضور پاک نے سیدھا جا کے خانہ کعبہ کا طواف کیتا، پھر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیتا، پھر آپ جہاں خانہ کعبہ کا دروازہ ہا اودے وچ کھلو کے پھر آپ نے خطبہ دیتا۔ اس خطبے کے الفاظ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو حضور پاک نے آخر دے اوپر ارشاد فرمایا کہ او مکے والو دسو میں ہن تہاڈے نال کی کراں؟ سارے مکے والے جانی دشمن قتل کرن والے مکے وچوں کڈن والے اور قتل دے پلاننگاں بنان والے اور سخت مخالفت کرن والے سارے سامنے کھلوتے رہے، اور انہاں دے جسم تے لرزہ تاری آ، انہاں نوں معلوم آ کہ جدوں کوئی بھی بادشاہ ملک فتح کرتا ہے تے او قتل عام دا اعلان کر دیندا ہے کہ انہاں نے اعلان ہو جاتا ہے کہ سارے قتل کر دو، کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ اے انہاں دے ذہن وچ خیال آ کہ حضور پاک نے مکہ فتح کر دیا ہے تے اسی حضور پاک دے نال زیادتیاں بڑیاں کیتیاں نے، آپ دے رستے وچ کنڈے بچھائے، آپ دے قتل دے پلاننگاں بنائیاں، آپ نال جنگاں کیتیاں، بڑے بڑے ظلم حضور پاک نال کیتے نے، تے انہاں دے دل وچ خیال آ کہ حضور پاک ہن سارے بدلے لون گے، قتل عام دا اعلان کرن گے۔ تو آپ نے فرمایا دسو ہن میں تہاڈے نال کی کراں؟ تو امام بخاری سیرت دے زمرے فرماتے ہیں کہ آپ دے انہاں الفاظ دا اتنا روب آ انہاں دے اوتے کہ بڑے بڑے جڑے سردار آئے نا قریش مکے دے، قریش سردار جڑے آئے بڑے بڑے، وہ بھی زمین تے گر گئے کہ حضور پاک نے کہنا ہے قتل، تو صحابہ کرام نے پھر تلواریں چلا دیں۔ اس طرح وہ کمبنے آئے تھے تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اس اسلام قبول کیتا ہے، اس وقت مسلمان نہیں آئے، تو اے حضور پاک کو مخاطب ہوئے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی خود بھی کریم ہو تے کریم دے بیٹے ہو، یعنی خود بھی تسی رحمت والے ہو تے باپ بھی تہاڈا باپ دادا بھی رحمت کرن والا ہا، سانو تے تہاڈے کولوں رحمت دی امید ہے کہ تسی ساڈے نال کوئی کرم ہی کرو گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں تمہیں سارے نوں معاف کیتا۔ اے الفاظ حضور پاک دی زبان وچ نکلے نا جاؤ میں تمہیں سب نوں معاف کیتا، تے او مکے والے جڑے چاند ٹٹدا ویکھ کے بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، سورج نوں واپس آندا ویکھ کے بھی انہاں نے کلمہ نہ پڑھیا، جدوں حضور پاک نے فرمایا نا میں معاف کیتا، اچھے اخلاق دا مظاہرہ کیتا، سارے مکے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان اے سبق سانوں دیتا ہے حضور پاک نے، کیونکہ آج کل دا جڑا نوجوان ہے نا اے ہن اے ساڈے دور دا اے سخت ترین جوشیلے نے، بہت جوشیلے نے اور جذبات دے نال بڑے نے، سر تو لے کے تھوڑی جی گل ہوے تے مرن مران دے پڑ جاندے نے۔ تو اے اسلام نہیں ہے، اسلام معاف کرن دے وچ کہ اگر غلطی ہو جاوے تو معاف کر دو۔ تین چیزاں حضور پاک نے سانوں دسیاں نے، تین چیزاں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیناں دے اوتے عمل تسی کر لو گے تے تہاڈی بخشش دا میں ضامن ہاں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں ضامن ہاں تہاڈی بخشش دا، تیناں چیزاں تیناں گلاں تے عمل کر لو۔ میں اگے بھی دسیاں نے، میں پھر تہاڈا خاص طور تے اپنے نوجواناں دے واسطے کہ اس کو اپنے زندگی دا حصہ بناؤ اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق دا پیکر بناؤ، کیونکہ بندہ اچھی اخلاق دے نال او مقام حاصل کرتا ہے کہ لمبے لمبے سجدیاں نال یہ مقام نصیب نہیں ہوتا۔ اچھے اخلاق دے نال تین چیزاں جڑیاں حضور پاک نے سانوں دسیاں، پہلی چیز تصل من کرتا، جڑا تہاڈے نال اپنا تعلق توڑے تسی اودے نال اپنا تعلق جوڑو، جڑا اپنی یاری دوستی ختم کرن دی کوشش کرے تسی یاری دوستی اودے نال جوڑن دی کوشش کرو۔ اے جڑدی کیویں میں؟ اے جذبات نال یا لڑائیاں جھگڑیاں نال نہیں جڑدی، اے جڑدی ہے معاف کرن دے نال، تاں گزر کرن دے نال۔ غلطی کسی کو ہو جاوے اس کو تاں گزر کرو، معاف کرتا ہو۔ معاف کرتا عمل جڑا ہے مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ جنگ دے دوران ایک بندے نے سینے اتے چڑھ گئے، جدوں دی دھون لان لگے نا تلوار دے نال تے انہیں مولا علی تے تھوک دیتا، تو مولا علی اس دے سینے کو تھلے تشریف لائے۔ نے آخیا جی عجیب گل ہے جی، تہانوں تے غصہ آنا چاہیدا کہ میں تہاڈے نال اتنی گستاخی کیتی۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جدوں میں تینوں قتل کرن لگا ہاں اس وقت میں اللہ دی رضا واسطے تیرے نال لڑدا آ پیا، لیکن